اس سلسلے میں تحویل قبلہ کے حوالے سے کیا ہے مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء، یہ سفیہ کی جمع ہے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، کہیں گے ما واللہم، ماں کس چیز نے واللہم انہیں پھیر دیا ہے، واللہ یولی، تولون بھی اسی سے آتا ہے، پھیر دیا ہے انہیں، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ قبلہ، کانو علیہا، جس پر یہ تھے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ قل، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مرضی، جس طرح مرضی منہ کروا دے۔ کیونکہ یہود جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو یہود نے اچھلنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، قریب اب ہمارے دین پر بھی آ جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف گئے تو پھر کہا کہ ابھی ان کو کس نے پھیر دیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مان کر چلتے ہیں تو یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، راستہ جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک، اسی طرح، جعلناکم، تمہیں بنایا ہے، امتا وسطا، درمیانی امت، امتا وسطا، درمیانی امت، یعنی اعتدال پر امت بنایا ہے، احکام ایسے دیے ہیں جو معتدل ہیں، نہ دین موسوی کی طرح بہت سخت، نہ دین عیسوی کی طرح بہت نرم، درمیانی احکام دیے ہیں، ایسے احکام دیے ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہے، اور سب سے بہترین احکام دیے ہیں بیت اللہ اور بیت المقدس میں بھی جو زیادہ فضیلت حاصل وہ بیت اللہ کو ہے، تو تمہیں بیت اللہ دیا ہے۔ اور ایک اور فضیلت تمہیں آخر میں جا کے ملنی ہے کہ جب تمام انبیاء سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا تھا، تو ان کی امتیں انکار کریں گی، تو امت محمدی انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تو یہ کہیں گے کہ اللہ، ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ یہ انبیاء نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک انسانوں تک پہنچایا، انبیاء اللہ کے پیغام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ فضیلت دینی ہے، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، ہی لوگوں پر، ویکون رسول، اور پیغمبر ہو جائیں، علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہی دیں گے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلہ، قبلہ، التی، وہ، کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم لیں، من، کہ کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، رسول، رسول کی، ممن، ان میں سے، من، ان میں سے، ینقلب، جو پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ، عقیبن، ایڑی کو کہتے ہیں، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، یعنی ایڑی کے بل مراد الٹے پاؤں، یعنی اللہ نے جو قبلہ کرنے کا حکم دیا بیت اللہ سے المقدس کی طرف، تو مسلمانوں کی وابستگی بڑی رہی تھی، مکے والے بہت سارے تھے، صدیوں کی وابستگی تھی، تو کہا کہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی وابستگی کے پیچھے چلتا ہے اور کون اللہ کے پیچھے چلتا ہے، میں یتبع رسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، میں ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ، کانت، یہ تھا، کبیرتن، بڑا گرا، الا، مگر، الذین، ان لوگ اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی ان پر گرانی تھا جن دی تھی، ورنہ اس ہدایت کے بغیر وہ گراں تھا، مشکل کام تھا۔ وما کان اللہ، صحابہ کے دل میں خیال آیا یہ جو اتنے مہینے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اس دوران بہت سارے حضرات کی انتقال بھی ہوا، شہادتیں بھی ہوئیں، تو کہیں ان کے وہ اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ کہ وما کان اللہ، اللہ نہیں، لیضیع،
کر دے ایمان ایمان کو۔ ان اللہ بالناس، اللہ لوگوں پر رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، بے انتہا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے مشتاق تھے کہ کب یہ قبلہ تبدیل ہوگا۔ اتنا آپ کو وحی سے معلوم ہے، قبلہ تبدیل ہونا ہے، دوبارہ بیت اللہ قبلہ بنایا جانا ہے۔ اس لیے آپ زبان سے دعا کرتے لیکن نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے، جیسے دعا مانگے اللہ کا حکم نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا، ہم دیکھ رہے ہیں تقلبہ وجہ کا، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، یعنی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ لام وحیث، جہاں کئی ما کنتم تم ہو، یعنی چاہے مدینہ میں ہو چاہے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، لیعلم، یعنی یہی حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ اہل کتاب کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا، ابراہیمی کی خوبی بیت اللہ ہی ہے، بس تو اہل کتاب کو یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ کی فضیلت ہے اور بیت اللہ برحق ہے۔ وما اللہ اللہ بے خبر نہیں اما یعملون، سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اہل خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان اہل کتاب کو، مشرکین کو زیادہ سوال جواب کرنے کی ان کے ساتھ ضرورت نہیں، یعنی ان کو دلائل کے ذریعے مطمئن کرنے کی ضرورت، ماننے والے نہیں۔ ولئن، اگر آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، بکل آیتین، نشانی لے آئیں، ہر دلیل لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ جی میں چیک کرتا ہوں۔ جی اب دیکھیے، اگر آپ ان کے پاس ہر دلیل، ہر نشانی لے آئیں جن کو کتاب دی گئی ہے، ما تبعو، تو یہ پیروی نہیں کریں گے، قبلت تک، آپ کی قبلے کی، کیونکہ ہر درمی کی وجہ سے پیروی نہیں کریں کو، دلیلیں ان پر اثر نہیں کریں گی۔ وما انتا، نہ ہی آپ تابعین پیروی کریں گے، قبلتوں میں ان کی قبلے کی، ایسے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ وما بعضهم، اور نہ ہی ان میں سے کچھ بتابعین پیروی کرتے ہیں، قبلۃ بعض، کچھ کے قبلے کی، یعنی یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی، یعنی یہ بالفرض کے طور پر ہے، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ جاءک، آپ کے پاس آ گیا ہے، من العلم، علم، یعنی وہی کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر بالفرض پیغمبر نے پیروی کی کفار کی خواہشات کی، انکا، تو پیغمبر آپ بھی، اذن، ایسی صورت میں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے۔ ایسی آیات کا تعلق بالفرض کے ساتھ ہوتا ہے اور امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ الذین، یہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں، کما، جس طرح، یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں، ابناہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ پیغمبر کو بھی پہچاننے میں کسی قسم کی
غلطی ان کو نہیں ہو رہی، محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے، ورنہ انہیں مکمل یقین ہے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں۔ وَإِنَّ بلا شبہ فریقا منہم، ان میں سے ایک گروہ، لیکتمون، وہ چھپاتے ہیں، الحق کا حق کو، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں جو بشارتیں لکھی ہوئی ہیں وہ 100% ٹھیک صادق آ رہی ہیں۔ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، یہ لائے نہیں کے ساتھ نون سکیدہ لگا، لا تکونن، ہرگز مت ہو جانا، من الممترین، امتراء کا معنی شک کرنا، ان لوگوں میں سے جو شک کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا، یہ مولی کی کئی الفاظ آ گئے ہیں، واللہ بھی آ گیا، نولین بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا، ولی امر بھی آ گیا، ولو امر کی جمع بھی آ گئی، یہاں پہ مولین، مولین اس میں فائل آ گیا، مولیہا، ہر ایک ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یعنی جہتوں میں نہ پڑھو، فاستبقوا الخیرات، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اینما، جہاں کہیں تکون تم ہوگے، یاتی، لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ، اللہ جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی اللہ تم سب کو جمع کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اب وہی جو قبلے کا حکم ہے اس کو مختلف انداز پیرایوں میں بیان کیا جا رہا ہے اور بار بار اس کا تکرار بھی ہے۔ تکرار سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ کبھی آپ مکے میں ہوں گے، کبھی مدینے میں ہوں گے، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، تو ہر حال میں رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ومن حیث، جہاں سے بھی خرجتا، آپ سفر کریں، فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ، للحق، حق بات یہی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافلین، اور اللہ غافل نہیں، عما اسے، تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ سفر کے لیے نکلیں، فولی وجہک، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ اب یہ دونوں جگہ پہ سیگا جو تھا واحد مذکر حاضر تھا، فولی، اب آگے جمع آ رہا ہے، وحیث ما، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، تمام اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے۔ وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فولو وجوہکم، اپنے چہرے کر لو، شطرہ، مسجد حرام کی جانب۔ اللہ اصل میں ہے لا، لکھا بھی نہیں جاتا قرآن کریم میں بعض مواقع پر، اللہ یکونا، تاکہ نہ ہو، للناسی، لوگوں کو، کے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، حجہ، کوئی دلیل، یعنی مشرکین کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا، مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، یہود کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کیا، تو کسی کو تمہارے خلاف اب کوئی دلیل کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ہاں، جو ضد ہٹ درم ہے وہ لگے رہیں گے، ان کی پرواہ نہ کرنا، الا الذین، مگر جو لوگ، ظلموا، ظلم کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، ظالم ہے، نافرمان ہے، محض ضد اور ہٹ درمی پر ہیں، فلا تخشوہم، پس ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ ولی اتم، یہ جو میں نے تمہیں قبلہ دیا ہے یہ سب سے بڑا عظیم قبلہ ہے، یہ تمہیں عطا کیا ہے، اتم، تاکہ میں پورا کروں نعمتی، اپنی نعمت پر کامل کیا، وَلَعَلَّكُمْ، کر دیا، قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیا، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی۔ اب
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، جس ارسلنا ہم نے بھیجا ہے فیکم تم منکم تو جو پڑھا ہے علیکم تم آیاتنا ہماری آیات عقیدہ بناتا ہے، تمہارا تزکیہ ہے، قلوب کو کرتا ہے، کتاب کتاب یعنی کتاب پر عمل کرنا، کتاب کی تشریح سکھاتا ہے، والحکمت حکمت دانائی سکھاتا ہے، کتاب سے مزید مسائل اخذ کرنا، اجتہاد استنباط سکھاتا ہے، معلوم تکون تعلمون جسے تم نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں، فذکرونی پس مجھے یاد رکھو، یعنی میری نافرمانی نہ کرو، شکر ادا کرو، فرمانبرداری بجا لاتے رہو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، اذکرونی مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فذکرونی مجھے یاد رکھو، اذکرکم میری فرمانبرداری اختیار کرو، اس طرح مجھے یاد کرو، میں تمہیں انعام دوں گا، اس طرح یاد رکھوں گا۔ وشکرو لی، اب یہ یاد کی تفصیل آ رہی ہے، وشکرو لی وہ یاد یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی میری فرمانبرداری اختیار کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ قبلے کے اس حکم کے بعد آگے سورہ بقرہ میں مختلف احکام ہیں، یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت میں احکام ہوتے ہیں اور آگے مختلف احکام ہیں۔ مدینہ کے معاشرے میں جب مسلمان آئے تو اب یہاں پر جنگوں کا دور تھا، جنگیں ہوئیں، 10 سال کے عرصے میں 83 جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑی، 27 جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ جنگوں کے اندر مسلمان شہید بھی ہو رہے تھے، زخمی بھی ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے تھے۔ تو ان احکام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کی ہے کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف آئے گا تم پر، مالوں میں کمی ہوگی، پھلوں میں کمی ہوگی، جانوں میں کمی ہوگی۔ خوشخبری انہی کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر ثابت قدم رہیں گے، کا خوشخبری انہی کے لیے ہے جو اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے ہمیں قبول ہے۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تلقین کی، کہا کہ تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا 2 چیزوں سے۔ نمبر 1 صبر، صبر کا معنی جیسے میں نبی عرض کیا، اللہ کے فیصلے پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے، چون چرا نہیں کرنی، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے، وہی اچھا ہے۔ کسی کا باپ شہید ہو رہا ہے یا بیٹا یتیم ہو رہا ہے یا عورت بیوہ ہو رہی ہے، مال میں کمی آ رہی ہے، غربت ہے اور کوئی کیفیت ہے، لیکن بندہ اللہ پر مطمئن ہے تو وہ کامیاب ہے، اس کے پاس اللہ کی مدد ہے، اس کے پاس اللہ کی مدد ہے، جینا اس کا پر لطف ہے، مزے کا ہے۔ دوسری بات کہی کہ نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب اللہ کا قرب ملے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اور جینا آسان ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم یہ اگلی آیت مبارکہ احکام کا آغاز کیے، آج میں نے عرض کر دی ہے، اللہ تعالی ہم سب پر اس پر عمل کرنا آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔